کے لوگ ہیں, ایکس این سی ان دا سینس کی گریجویٹس ہیں. اچھا. اور یہ سب مل کر ایک تھیٹر فیسٹیول کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جس میں انہوں نے مجھے بھی شامل کر لیا خوش قسمتی سے. کچھ بانڈ ہمارا بہت مزیدار بن گیا, اور وہ فیسٹیول تو نہیں ہوا لیکن ہم اور طرح کے کام کرنے لگے. میں کراچی میں بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی ٹافی ٹی وی کے ساتھ مل کے, تو میں نے یہاں پہ بھی ان سے کہا کہ اس طرح کہ ہم کوئی چیز شروع کر دیتے ہیں, اور ہم نے بچوں کو کہانیاں سنانی شروع کر دیں. ایک چھوٹی سی جگہ ایک دوست کا گھر تھا, وہاں اس کا آفس بھی تھا, ایک لمبا سا ہال خالی تھا, وہاں ہم نے اپنا دفتر بنا لیا, وہاں ہم چھوٹے چھوٹے سیشنز کرنے لگے. وہی گرو ہوتے ہوتے اب اتنا بڑا ہو گیا کہ لاہور میں جو میرا گھر تھا, میں الگ رہتی تھی, کمل الگ رہتی تھی, ارم الگ رہتی تھی, وکی الگ رہتی تھی. اب ہم سب ایک گھر میں رہتے ہیں, ہم سب کے بچے اکٹھے پلتے ہیں, اور ہم سب اپنا اپنا کام بھی کرتے ہیں اور علوم و پولو کا کام بھی کرتے ہیں. تو ہم مختلف تھیٹر ورک شاپس کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ تھیٹر کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکٹرز ہی نہیں ملتے, یا کم ہیں ایکٹر تھیٹر کرنے کے لیے, ذرا کم ہی تیار ہوتے ہیں. تو جب ہم نے تھوڑا سا تلاش کیا تو ہمیں پتہ چلا بہت لوگ تھیٹر کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے نئے لڑکے لڑکیاں ہیں, مگر اپرچونیٹی نہیں ہے کیونکہ اتنا تھیٹر ہوتا نہیں ہے, سیکھنے کی بھی اپرچونیٹی کم ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ ٹی وی بھی ہو رہا ہے, تھیٹر بھی ہو رہا ہے, یہ کہاں سے آتی ہے اتنی انرجی؟ اور چوٹ بھی لگ رہی ہے, تو چوٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یہ شوٹ پہ لگی ہے, اور وہ جو ساری بلیاں ہیں کراچی میں, ہاں وہ بھی ہیں. او گاڈ, بلیوں کا تو اس دفعہ اتنا فیاسکو ہوا ہے, بیکاز بوتھ می اینڈ شدی ور ورکنگ. تو ہم کو نے اکیلا, پہلی دفعہ زندگی میں ہم نے انہیں اکیلا چھوڑا ہے. تو کھانا کس نے کھلایا؟ نہیں, وہ ہیں لوگ, ہم نے ہائر کیے ٹو لک آفٹر دیم, بٹ دل ہر روز 5-5 8-8 فون ان کو ہوتے ہیں, وہ بھی ہراسڈ فیل کرتے ہوں گے کہ پاگل ہیں دونوں میاں بیوی, یہ اتنا فون کرتے ہیں. اب تو صرف 2 ہیں, مگر پہلے 7 تھیں, اور بہت لمبی طویل زندگی ہم نے ان کے ساتھ گزاری. ہم بہت پرانا ساتھ تھا ہمارا ان کا. تو جب وہ ایک ایک کر کے گئے, بیکاز کینسر واز ان دیئر فیملی, وہ ایک ایک کر کے جب گئے تو 16 سال 17 سال 18 سال اور 19 سال کی جو ہے وہ بھی حیات ہیں, فٹ اینڈ ویل. اور کچھ ریسکیو تھے, کچھ یو نو. سو ویئر ڈڈ اٹ اسٹارٹ؟ کراچی میں پیدا ہوئے؟ کراچی میں پیدا ہوئی. یو آر دی اونلی ڈاٹر؟ I am the only daughter. And you have a brother? One brother, yes. اچھا, کیسا تھا؟ Because your father is an activist, was an activist. Was, yes. And your mother is a teacher. Yeah. اور وہ چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہیں, شدید چھوٹے بچوں کو, لائک 2.5 سے 5 سال کے. اور میں ابھی تک سوچتی ہوں کہ وہ کس طرح ابھی تک ان بچوں کو پڑھاتی ہیں. اینڈ her consistency and her dedication is just, it's mind boggling even to me who's seen her all her life. لیکن I think اتنا کمٹمنٹ صرف پڑھانے سے نہیں ہے ان کا. I think وہ جس چیز کے ساتھ بھی کمٹ کرتے تھے دونوں. ہاں, جب تھیٹر شروع کیا تو لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے تھے کافی عرصے سے ہم خیال لوگ جو اسی طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہوں, جو سوشل اس وقت کے حالات تھے. مائگریٹ کر کے کہاں سے آئے تھے؟ دلی سے. اچھا, دلی سے آئے تھے, اور دلی میں تھیٹر کرتے تھے اس وقت. تو یہاں جب آئے تو بالکل ایک ڈیزرٹ سا تھا تھیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو کافی عرصہ لوگوں سے ملتے رہے, باتیں کرتے رہے. آپ لوگوں سے بھی شاید ملاقاتیں ہوئی. نہیں, ہم نے دستک پھر دستک آپ لوگوں نے سب نے مل کر بنایا. پھر اسلم اظہر صاحب اس میں شامل ہو گئے. شیما کرمانی تھی, شیما کرمانی تھی. تحریک نسواں بھی اس وقت بہت ایکٹیو تھا. اجوکا یہاں لاہور میں بہت ایکٹیو تھا. دستک وہاں کراچی میں کچھ اپنا کام کر رہا تھا. مزیدار بات یہ تھی کہ تینوں الگ, بالکل الگ اسٹائل کے تھیٹر گروپس تھے, اور بہت مزیدار, بہت زبردست کام کر رہے تھے. You're the elder one? I'm the elder one. Okay. Yes. تو کیسا معاملہ تھا؟ I want to know کہ جہاں اتنا کچھ ہو رہا ہو گھر کے اندر, کیسے کیسے لوگ آتے ہوں گے اور کیسی کیسی ڈسکشنز ہوتی ہوں گی. Amazing. I don't remember. So earliest memory کیا ہے؟ ارلیسٹ میموری ہے ہمارے طارق روڈ والے گھر کا وہ ڈرائنگ روم. اف یو ریممبر, یو آف کورس یو ریہرسڈ دیر. وہاں پہ ایک بہت بڑا سا سرکل بنتا تھا. اٹ واز اے لانگ ہال جس میں کوئی فرنیچر نہیں تھا, صرف کشنز تھے اور گدیاں تھیں اور 2 لمبے گدے تھے, بیکاز اس میں لوگ نہیں سماتے تھے ادروائز.
اس میں بس ایک بہت بڑے سے سرکل میں بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے اور بہت الگ الگ موضوعات پہ ڈسکشنز ہوتے تھے, پلیز بھی ڈسکس ہوتے تھے, پالیٹکس ڈسکس ہوتی تھی, تھیٹر کا کیا رول ہو سکتا ہے, یہ تھیٹر ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں, یہ گروپ ہم نے کیوں بنایا ہے, آگے اس کو کہاں لے کے جانا ہے. اور طرح طرح کے ہر عمر کے لوگ آتے تھے. اس میں بہت سیزنڈ رائٹرز بھی تھے, اس میں بالکل ینگ اسٹوڈنٹس بھی تھے جو کراچی یونیورسٹی سے آتے تھے, کوئی میڈیکل کالجز سے آتے تھے, جو اب سب بہت بڑی بڑی جگہوں پہ ہیں اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. دستک نے جتنے سال بھی کام کیا ان کا, تو ہم لوگ تو 10 سال کے تھے, بھائی میرا اور بھی چھوٹا تھا, تو ہمارے صرف کانوں میں باتیں پڑتی رہتی تھیں. آئی تھنک جو سب سے زیادہ انسپائرنگ چیز تھی اس سب میں جو میں نے سیکھی وہ تھا اتنے سارے لوگوں کا اکٹھے کام کرنا, دیٹ انرجی. اور میں بہت ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ وہ جو انرجی تھی اس ڈرائنگ روم میں, چھوٹے سے کمرے میں, جہاں یہ سب لوگ مل کر ایک چیز بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان سب کے اپنے آئیڈیاز تھے. they were such brilliant minds. They were thinking, they wanted to do things, they wanted to change things, they wanted a better world, and they were talking about it passionately, committed, وہ زمانہ بھی وہی dedicated. تھا کیونکہ پوری دنیا میں یہ ایک ریولوشن کا آئیڈیا آیا تھا کہ بدل ڈالیں. تو ابھی ریسنٹلی میں نے کینیڈا میں ایک ایگزیبیشن دیکھی, وہ جو اس زمانے کی جو ہپی موومنٹ اور اس کے بعد وہ ویتنام کی وار کے خلاف موومنٹ ساری, تو I was just looking at it, اور اس پر سارا میوزک, اینڈ مائی گاڈ واٹ این امیزنگ ٹائم. اور میں جب کھڑی ہوئی تھی نا, میرے دل کو اتنا دکھ ہوا اور افسوس ہوا کہ انسان کو کتنا زیادہ اب وہ جنگ لڑنی پڑے گی, کیونکہ ہم بہت پیچھے چلے گئے. وہ جتنا ہم 60s 70s میں آئے تھے, اس زمانے میں انسانیت میں جو ایک چینج آیا تھا, فریڈم کے لیے کام کیا تھا, کیا بدلنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بہت کچھ ہے, بہت کچھ بدلنا چاہتے ہیں. سے مراد وہ سب لوگ جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو سب لوگ لائک یور پیرنٹس, لائک مائی پیرنٹس, لائک آل دی ادر پیپل جو اس وقت کام کر رہے ہیں. آئی تھنک ایوری بڈی وانٹس اے مور جسٹ, اے مور بیلنسڈ ورلڈ. ایک ایسی دنیا جہاں پہ آپ جو ایکسپلوئٹیشن سے پاک ہو ہر طرح کے. And I know that's a big dream, and that seems and sounds absolutely impossible at this given time. Lekin I think it's a dream worth having. If there is a dream that's worth having, it's this. A world where you are living in harmony with nature. تو کس قسم کی گفتگو ہوتی تھی گھر میں؟ ہر طرح کی, جو اس وقت کی رجیم تھی, ڈکٹیٹرشپ تھی, کیوں غلط ہے, اس میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, کس طرح لائی جائے گی, دنیا میں اور کیا پالیٹکس ہو رہی ہے,